امام حسین کا یہ عقیدہ تھا، لوگوں مجھے بھی رزق دینے والا خدا ہے، مجھے بھی پالنے والا خدا ہے، میرے ابا کو بھی پالنے والا خدا ہے، اور مصطفیٰ کو شانے دینے والا بھی خدا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، یہاں پہ ایک حدیث بھی عرض کرتا چلا جاؤں، میرے آقا کی حدیث ہے، صبح ہی میں نے پڑھی، آقا نے ارشاد فرمایا جس کی آنکھوں میں سے امام حسین کے لیے آنسو بہ نکلے، فرمایا ان کے صدمے پہ، ان کے غم میں آنسو بہ نکلے، فرمایا اللہ اس کی آنکھوں پہ جہنم حرام کر دیتا ہے۔ اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے رونا نہ آئے وہ رونے جیسا منہ بنا لے، اللہ یہ بھی قبول کر لے گا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین۔ شان والے سارے اصحاب حسین، شان والے سارے اصحاب حسین، جنت والے سارے اصحاب حسین، شان والے سارے اصحاب حسین، جان والے اور جہان والے سارے اصحاب حسین، دین کے رستے میں ہوئے قربان سب، دین کے رستے پہ ہوئے قربان سب، خلد میں سب پہنچے اصحاب حسین، دین کے رستے میں ہوئے قربان سب، دین کے رستے پہ ہوئے قربان سب، جنت میں سب پہنچے اصحاب حسین۔ حر نے بھی لے لی غلامی کی سند، حر نے بھی لے لی غلامی کی سند، وقف دین جب دیکھے اصحاب حسین، وقف دی جب دیکھے اصحاب حسین، تھے حبیب ابن مظاہر بھی ساتھ ساتھ، تھے حبیب ابن مظاہر بھی ساتھ ساتھ، قول کے تھے پکے بڑے اصحاب حسین، قول کے تھے پکے بڑے اصحاب حسین، اور ساجد ان کی جان نثاری پر سلام، ساجد ان کی جان نثاری پر سلام، اللہ کے پیارے اصحاب حسین، اللہ کے پیارے اصحاب حسین۔ اور توجہ طلب بات یہ ہے کہ یہاں اللہ رب العزت کے پیارے شہدائے، امیر شہداء بلکہ امام علی مقام امام حسین کے اصحاب کا ذکر ہوا ہے۔ اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے اصحاب کا یہ مقام ہے تو مصطفیٰ کے اصحاب کا مقام کیا ہوگا؟ اگر امام حسین کے صحابہ کا مقام یہ ہے کہ وہ اللہ کے پیارے ہیں، تو مصطفیٰ جو امام حسین کے بھی نانا ہیں ان کے اصحاب کا مقام کیا ہوگا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، میں نے بات جہاں پہ کل چھوڑی کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام، آپ نے مکہ المکرمہ سے ہجرت شروع کی اور کوفہ کی طرف آپ نے سفر طے کرنا شروع کر دیا۔ اور دوستو، ہم اہل سنت وہ لوگ ہیں جو کچھ بھی بیان کرتے ہیں وہ پڑھ کے کرتے ہیں، کسی کی سنی سنائی پہ نہیں جاتے۔ اور توجہ طلب بات یہ ہے کہ مکہ المکرمہ سے لے کر کوفہ کی سرزمین تک، کربلا کی سرزمین تک 19 ایسے مقام ہیں جہاں پہ امام حسین نے راتیں گزاری۔ اور یہ میں علم میں اضافہ کر دوں، 19 ایسے مقام ہیں جہاں پہ امام حسین نے آرام کیا، پڑاؤ ڈالا، راتیں گزاری۔ اور یہ کسی نے آپ کو نہیں بتائے ہوں گے، وقت کی کمی ہے، بہت سارے دوستوں کا اصرار بھی ہے کہ آپ کربلا میں ہمیں لے چلیں اور کربلا کی داستان سنائیں، لیکن میرا جو مشن ہے وہ یہ ہے کہ کربلا تو ہم جب سے پیدا ہوئے ہیں سنتے چلے آ رہے ہیں، لیکن
ہمیں یہ جو درمیان والے راستے ہیں کہ کس کس صحابی نے امام حسین کے قدموں پہ جان نچھاور کی اور کس کس امام حسین کے ماننے والے نے امام حسین کے لیے جان دی، کس کس نے آل بیت کے ساتھ محبت کی اور کس کس نے نفرت کر کے جہنم کمائی. میں یہ ساری باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. لیکن مجھ جیسا کم علم بندہ اگر یہ سفر کوفہ پہ بولے تو مجھ جیسا کم علم بندہ بھی 1 مہینہ بول سکتا ہے. یہ اتنا بڑا سفر ہے. لیکن میں اس کو شارٹ کاٹ کر کے آپ کی بارگاہ میں عرض کروں گا تاکہ ہم جلد از جلد کربلا کی سرزمین پہ پہنچ جائیں. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، پہلی منزل نام ذرا سماعت کیجئے گا اور سنیے گا کہ ہم سنی بھی کربلا جانتے ہیں. یہ نہیں کہ امام حسین کسی کا ہے. یہ ذرا قوم کو بیدار تو ہو لینے دو. ہر قوم پکارے گی کہ ہمارے ہیں حسین، ہر قوم پکارے گی کہ ہمارے ہیں حسین. اور توجہ طلب بات یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ صرف ہمارے ہیں حسین. ہم اہل سنت کہتے ہیں کہ امام حسین سے محبت جو کرتے ہیں وہ وقت ہم ہی تو کرتے ہیں. امام علی مقام سیدنا حسین ابن علی، آپ نے مکہ چھوڑا اور میں نے کل مکہ کی جدائی آپ کے سامنے چند جملوں کے اندر رکھی. اور میں ایک بات عرض کر دوں، نہ میں نے خیمے جلوانے ہیں، نہ میں نے ایسی روایت بیان کرنی ہے جو من گھڑت ہو، جو کسی کی بنائی ہو، کسی کی سنی ہو. توجہ طلب بات ہے. میرے آقا فرماتے ہیں امام حسین کا ذکر سن کے ہی جس کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو جائیں، فرمایا اس کی جنت کی ضمانت کے لیے یہ آنسو ہی کافی ہے. دوستان گرامی، توجہ طلب بات یہ ہے کہ امام علی مقام نے جب مکہ المکرمہ چھوڑا، پہلی منزل جو تھی اس کا نام کتابوں کے اندر اور تحقیق کر کے لے کے آیا ہوں، اس منزل کا نام ہے بستان ابن عامر. اس منزل کا نام بستان ابن عامر ہے. وہاں پہ جب امام علی مقام پہنچے تو پہلی رات آپ نے وہاں پہ پڑاؤ ڈالا، قیام کیا. اور جب آپ نے وہاں پہ قیام کیا، حضرت جعفر طیار، ان کے بیٹے جناب حضرت عبداللہ بن جعفر. عبداللہ بن جعفر بتاؤں کون ہے؟ کہیں ذرا سبحان اللہ. جس بی بی کا ہم ذکر سنتے ہیں کہ سارے کربلا کے میدان کے اندر جس بی بی کا کردار ہے علیہ السلام، اس بی بی کا نام بی بی زینب پاک ہے. اور بی بی زینب پاک کے شوہر کا نام عبداللہ ہے اور عبداللہ کے بابا کا نام جناب جعفر طیار ہے. جناب جعفر طیار ہے. اب سنیے گا کہ ہم تو جناب عبداللہ کا نام اس وجہ سے بھی اپنے بچوں کا رکھتے ہیں کہ ہم مصطفیٰ کے بابا کو بھی مانتے ہیں اور ہم بی بی زینب پاک کے خامد کو بھی مانتے ہیں. اس وجہ سے تو ہم آقا کی ایک ایک نسبت کا حیا کرتے ہیں اور ایک ایک نسبت کی تکریم اور عزت کرتے ہیں. پہلی جو منزل وہاں پہ حضرت عبداللہ بن جعفر طیار کا خط آیا. اور خط میں کیا لکھا تھا؟ خط میں انہوں نے لکھا یہ تھا، امام علی مقام آپ بڑے قیمتی ہیرے ہیں، آپ بڑے قیمتی چیز ہیں، آپ انسانوں میں سے بڑے قیمتی انسان ہیں. امام علی مقام مہربانی فرمائیے اور عراق کا سفر نہ کیجئے، کوفہ کا سفر نہ کیجئے. کوفے والے بے وفا ہیں، بے شک وہ اپنے آپ کو شیعان علی اور شیعان حسین کہتے ہیں، اپنے آپ کو محب علی اور محب حسین کہتے ہیں. لیکن سن لیجئے کہ میں تمہیں آپ کو بارگاہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بہت بے وفا لوگ ہیں، یہ اوپر سے ہو رہے ہیں اور اندر سے ہو رہے ہیں. امام نے کہا بے شک کچھ بھی ہو، میرے مصطفیٰ نے، میرے نانا نے خواب میں آ کے مجھے بتایا، امام حسین، میرے بیٹے حسین، یہ راستہ نہیں چھوڑنا، یہ عظیمت کا راستہ ہے، یہی راستہ اسلام کو بھی بقا عطا کرے گا. اے امام، تیرے ذریعے سے اسلام کو بھی رتبے عطا کرے گا، تیرے ذریعے سے. کوئی پریشان نہ ہو، میں نے پہلے دن بتایا ہے کہ شیعہ کا معنی
کرنے والا. توجہ طلب بات ہے. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی مقام پہ تشریف فرما تھے. یہ خط بھی آیا، ساتھ بی بی زینب پاک کے 2 شہزادے حضرت اون و محمد کو بھی جناب عبداللہ بن جعفر طیار نے بھیجا اور کہا حسین میں تو نہیں آ سکتا، آپ کے حکم کے مطابق میں مدینہ میں موجود ہوں اور یہ میرے 2 تحفے قبول کر لیجئے اور یہ 2 تحفے میری طرف سے قبول کر لیجئے. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف یہ خط عبداللہ بن جعفر طیار نے، اور اس کا متن یہ ہے کہ حسین میری یہ قربانی بھی قبول کیجئے گا اور نانا کی بارگاہ کے اندر اس قربانی کے ذریعے سے میری بھی حاضری لگوا دیجئے گا. بی بی زینب پاک آپ نے حضرت امام علی پہلے ہی آپ اجازت لے کر اپنے خامد سے، اور توجہ طلب بات بتاؤں یہاں ایک بڑی قیمتی بات ہے کہ چاہے بی بی زینب پاک ہو، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ہو ان کی والدہ محترمہ، دنیا کی کوئی خاتون ہو، وہ جب تک اگر اس کا خامد مومن ہے تو اس کی اجازت کے بغیر قدم بھی باہر رکھتی ہے تو میرے مصطفیٰ کی تعلیمات کے یہ خلاف بات ہے. آج لوگ محافل کو عبادت کرنے کے لیے اور خصوصاً خواتین حضرات اس طرف توجہ نہیں دیتی. بی بی زینب پاک کا یہ درس ہمیں بتاتا ہے کہ لوگوں، خامد جب تک عورت پہ راضی نہیں ہوگا وہ خدا کو لاکھ مناتی رہے، اگر خامد مومن ہے جب تک اسے راضی نہیں کرے گی خدا بھی راضی نہیں ہوگا، خدا بھی راضی نہیں ہوگا. تو یہ ساتھ ساتھ تعلیمات بھی ہونی چاہیے کہ کربلا میں درس کیا دیتی ہے. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اس سے اگلی بات سنیے گا. جب آپ نے صبح کے وقت سفر پھر شروع کر دیا، دوسری منزل صفا ہے. یہاں پہ حضرت کے فرض دک نام آتا ہے ایک تاریخ کے اندر، اور ان کی والدہ بھی ان کے ساتھ تھی، اور یہ بہت بڑے شاعر تھے اپنے زمانے کے، بہت بڑے شاعر تھے اپنے زمانے کے. انہوں نے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام آپ کی بارگاہ میں عرض کی، قلوب الناس معاک وسیوفہم علیک وقضاء ان ینزلوا من السماء واللہ یفعل ما یشاء. کہا امام حسین لوگوں کے دل آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں، جو ایمان والے ہیں وہ آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں. فرمایا لیکن جو بغاوت کرنے والے بے وفا لوگ ہیں، امام حسین میں آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں وہ اندر سے محبت نہیں کرتے، فقط اوپر سے ہی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں. اور امام علی مقام امام حسین نے جواب دیا، میں مختصر عرض کر رہا ہوں، جواب دیا اسے کہ جو کچھ مرضی ہو جائے میں کربلا ضرور پہنچوں گا. تیسری منزل کا نام ہے ذات عرق. یہاں پہ حضرت بشیر ابن غالب نامی ایک شخص آپ کو ملے، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں جب یہ شخص آپ کو ملے تو یہ شخص کون تھے؟ توجہ طلب بات ہے. یہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے خیموں کو دیکھا نا تیسری منزل پہ، امام علی مقام کے اس خیموں کو دیکھ کے آپ اس طرف چل پڑے اور حضرت امام علی مقام کی بارگاہ میں عرض کی، حضور مجھے پتا ہے کہ آپ راہ عظیمت پہ جا رہے ہیں، مجھے بھی قبول کر لیجئے، مجھے بھی قبول کر لیجئے، اپنے ساتھ ملا لیجئے. امام علی مقام نے انہیں بھی اپنے ساتھ ملایا اور یہ سفر طے ہوا. اور سنیے گا یہ کوئی اور ہستی نہیں تھی بلکہ میں نے کتابوں کے اندر پڑھا ہے کہ یہ بھی ایک صحابی رسول تھے یا صحابی رسول کے بیٹے تھے. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، چوتھی منزل اس کا نام بطن زما ہے. یہاں پہ بھی امام علی مقام نے کچھ دیر آرام کیا، اور یہاں پہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں امام علی مقام نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، بلکہ ایک خط لکھا، اور وہ خط کس طرف تھا؟ کوفہ والوں کی طرف. اور یہ منزل یاد رکھنی ہے، چوتھی منزل پہ آپ نے خط لکھا کوفہ کی جانب، اور خط لکھا اور خط کا متن یہ تھا، سنیے گا توجہ طلب کہ امام حسین بھی کتنے توحید پرست تھے، اللہ کو کتنے مانتے تھے، اللہ کی راہ کے اندر اپنا سب کچھ قربان انہوں نے ایسے ہی نہیں کیا، اللہ کی توحید کو بھی بچایا ہے اور اسلام کو بھی بچایا ہے اور مصطفیٰ کی شان اور آن کو بھی بچایا. آپ نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم من الحسین ابن علی اخوانہ المؤمنین والمسلمین سلام علیکم. یہ میں اس وجہ سے بطور برکت پڑھتا ہوں یہ الفاظ، کیوں کہ یہ لفظ امام کے ہاتھوں سے لکھے ہوئے ہیں.
یہ لفظ امام کے ہاتھوں سے لکھے ہوئے ہیں. فرمایا حمد اللہ الذی لا الہ الا ہو اما بعد فإنا کتاب مسلم. ابن عقیل جاتی کہا کہ لوگوں میں نے اپنا ایک خلیفہ بنا کے تمہاری طرف بھیجا. اور اس سے پہلے جو آپ نے جملے لکھے سنیے گا. آپ نے فرمایا کہ لوگوں میں توحید پرست ہوں اور سن لو کیونکہ مجھے اس سفر میں آپ کی اور آپ کے اہل خانہ کی ہلاکت کا اندیشہ ہے. اور توجہ طلب بات یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے بھائی کو تمہاری طرف بھیجا ہے. اور شروع کے اندر جو فرمایا اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان رحم فرمانے والا ہے. اور سب تعریفیں اس ذات باری تعالیٰ کی ہیں. سب تعریفیں اس ذات باری تعالیٰ کی ہیں. یہاں رک کر کے ایک جملہ کہوں گا. خدا کی قسم وہ حسینی کبھی نہیں ہو سکتا جو خدا کی توحید کو چھوڑے. وہ حسینی کبھی نہیں ہو سکتا جو خدا کے نام کو چھوڑ کے فقط دنیا داروں کے نام لے. اور سنیے گا حسین کا نام لینے سے آقا کا نام لینے سے بات نہیں بنے گی جب تک اندر خدا کو یکتا ماننے کا اقرار نہیں ہوگا. جب دل سے اور زبان کے سے خدا کو ایک نہیں مانے گا اور خدا کو وحدہ لا شریک نہیں مانے گا اس کی توحید پہ جب تک کامل ایمان نہیں رکھے گا اس وقت تک بندہ مومن ہی نہیں ہو سکتا, مسلم ہی نہیں ہو سکتا. اور یہ باتیں توجہ طلب ہے. آج لوگ معاذ اللہ مولا علی کو خدا بھی کہتے ہیں. آج لوگ معاذ اللہ مولا علی کو اللہ کا خالق بھی کہتے ہیں. ایسی باتیں بھی نیٹ پہ آ چکی ہیں لیکن میں ان لوگوں کی باتیں ٹچ نہیں کرنا چاہتا. میں نام لینا ہی گوارا نہیں کرتا. توجہ طلب بات یہ ہے, بس ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں. امام حسین کا یہ عقیدہ تھا لوگوں مجھے بھی رزق دینے والا خدا ہے, مجھے بھی پالنے والا خدا ہے, میرے ابا کو بھی پالنے والا خدا ہے اور مصطفیٰ کو شانے دینے والا بھی خدا ہے. مصطفیٰ کو شانے دینے والا بھی خدا ہے. اور یہاں سے آپ نے یہ خط لکھا اور کہا کوفہ والو انتظار کرنا میں حسین آ رہا ہوں. جب آپ نے یہ خط لکھا, خط لمبا ہے اس وجہ سے وقت کی کمی ہے. امام علی مقام امام حسین نے یہ خط لکھا اور کوفہ کی جانب سفر شروع کر دیا. اور آپ نے خط کس کے نام حضرت خط دے کے کس کو بھیجا. تاریخ کی کتابوں کے اندر آتا ہے امام علی مقام امام حسین نے خط بھیجا ایک بہت عظیم انسان کو دے کے. اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں وہ بھی صحابی رسول کے بیٹے تھے. جب انہیں خط دے کے بھیجا جاتے ابن زیاد نے انہیں قید کر لیا. قید کرنے کے بعد ان کی گردن بھی جسم سے جدا کر دی. اور یہ بھی کربلا کے شہیدوں میں شامل ہیں. اور توجہ طلبات میں آپ کو عرض کر رہا ہوں جس نے امام علی مقام کے ساتھ تھوڑا سا بھی حسن سلوک کیا ہے نا اللہ نے جنت ضرور دی ہے. جنت ضرور دی ہے اور جنت اس کے نام کے اندر ضرور لکھ دی ہے. اگلی منزل ہے 5ویں منزل, اس کا نام ہے باد العیون. اور یہ کتابوں کے اندر میں گنتا چلا جاتا ہوں. 6ٹھی منزل منزل خزیمہ ہے اور یہاں کا بڑا خوبصورت واقعہ ہے. امام علی مقام امام حسین کی ہمشیرہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ بی بی زینب پاک سلام اللہ علیہا آپ لیٹی ہوئی ہیں, سوئی ہوئی ہیں. خواب کے اندر مصطفیٰ تشریف لائے. آقا نے ارشاد فرمایا, کہا کہ اے زینب آج جتنا رونا چاہتی ہے رو لے. آج امام حسین کو کہہ دے کہ جتنا رونا چاہتے ہیں, جتنے آنسو بہانا چاہتے ہیں خدا کی بارگاہ میں بہا لے. کیوں کہ جب یہ کربلا کی سرزمین پہ قربان ہو جائیں گے تو اس وقت تک ان کے لاشے پہ رونے والا بھی کوئی شخص نہیں ہوگا, کوئی مرد نہیں ہوگا, وہاں بھی خواتین ہی ہوں گی. حضرت امام علی مقام کو جب یہ خواب سنایا اور آخری جو اس کے کلمات تھے, حضرت سیدہ زینب پاک فرماتی ہیں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ منادی اعلان کر رہا تھا جو بات قضا اور مقدر میں ہو جائے وہ مالک اسے پورا کر کے ہی رہتا ہے. اور یہ آپ کے مقدر میں شہادت لکھ دی گئی ہے. اگلی منزل 7ویں منزل منزل زرود ہے. اس کے بھی بہت سارے واقعات ہیں لیکن میں شارٹ کٹ کر رہا ہوں. 8ویں منزل منزل سالبہ ہے. اس پہ بھی بہت سارے واقعات آئے ہیں لیکن سنیے گا یہ منزل وہ منزل ہے, یہ منزل بڑی عظیم منزل ہے جہاں پہ آپ نے رات کا قیام کیا. یہاں پہ وہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام اور حضرت کے 2 بیٹے جناب محمد اور جناب ابراہیم جس کا میں نے تفصیلاً ذکر کیا, ان تینوں باپ اور بیٹوں کی شہادت کی خبر وہاں پہ پہنچتی ہے. وہاں پہ قاصد خط لے کے آتا ہے اور وہ خبر دیتا ہے امام کوفہ والوں نے آپ سے بے وفائی کر دی,
جو آپ کی محبت کا نام لیتے تھے, جو آپ کی محبت علامتے تھے, جو آپ کی محبت کا دعویٰ کرتے تھے, انہوں نے آپ کے ساتھ وفا نہ کی بلکہ انہوں نے بے وفائی کر دی. آپ کے بھائی جناب مسلم کو بھی شہید کر دیا ہے اور آپ کے دونوں شہزادوں جناب محمد اور ابراہیم کو بھی شہید کر دیا. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور کتابوں کے اندر آتا ہے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں حضرت امام مسلم بن عقیل کی ایک شہزادی جن کا نام کتابوں میں سیدہ حمیدہ آتا ہے, وہ جناب امام علی مقام کے اس قافلے کے ساتھ ہی وہ رونے لگ پڑی اپنے بابا کی جدائی کے اندر, اپنے دونوں بھائیوں کی جدائی کے اندر. جب روئی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں, یہاں پہ ایک حدیث بھی عرض کرتا چلا جاؤں, میرے آقا کی حدیث ہے, صبح ہی میں نے پڑھی, آقا نے ارشاد فرمایا جس کی آنکھوں میں سے امام حسین کے لیے آنسو بہ نکلے, فرمایا ان کے صدمے پہ, ان کے غم میں آنسو بہ نکلے, فرمایا اللہ اس کی آنکھوں پہ جہنم حرام کر دیتا ہے. اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے رونا نہ آئے وہ رونے جیسا منہ بنا لے, اللہ یہ بھی قبول کر لے گا, اللہ یہ بھی قبول کر لے گا. اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں حضرت سیدہ حمیدہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب پہنچے, کہا بیٹا بے شک ہمارے ساتھ بہت سے ایسے سلوک ہو رہے ہیں جو نہیں ہونے چاہیے, لیکن بیٹا میں تجھے تلقین کرتا ہوں کہ صبر کرنا, صبر کرنا. اور صبر کر. جب آپ نے تلقین کی, یہ پیغام دیا, سیدہ حمیدہ خاموش ہو گئی اور کہا اے امام علی مقام جو آپ کا حکم ہو, جو آپ کا فیصلہ ہو, ہماری جانیں بھی حاضر ہیں, ہمارا مال بھی حاضر ہے. اور یہ سیدہ طیبہ طاہرہ ظاہرہ خاتون جنت پاک کی یہ بھی ایک نوکرانی اور خادمہ اور آپ کے خاندان کی ایک چشم و چراغ ہیں. توجہ طلب بات یہ ہے, 9ویں منزل زبالہ تھا, اور یہاں پہ جب آپ کو یہ 8ویں منزل پہ پتہ چلا نا کہ امام مسلم اور حضرت محمد اور ابراہیم شہید ہو چکے ہیں, امام علی مقام کو پتہ تو چل گیا کہ اب کوفی بے وفا ہو گئے, محبت کا دم بھرنے والے بے وفا ہو گئے. جب یہ پیغام پہنچا تو امام علی مقام کے پاس ایک صحابی آگے ہوئے, عرض کی حضور اب تو پتہ چل گیا, اب تو آپ کو ادھر نہیں جانا چاہیے. آپ نے فرمایا جو کچھ بھی ہو میں نے نانا کا فرمان سچا کرنا ہے, نانا کا فرمان ہے سچا کرنا ہے. اور یہاں میں ایک حدیث ٹچ کرنا چاہتا ہوں کہ ایک دن حضور علیہ السلام کمرے میں تشریف فرما تھے, جبریل امین حاضر ہوئے, میرے مصطفیٰ کی ایک ران پہ آقا کے بیٹے حضرت ابراہیم بیٹھے تھے, دوسری ران پہ جناب حضرت امام حسین تشریف فرما تھے. دونوں رانوں پہ دونوں شہزادے تشریف فرما ہیں. جبریل حاضر ہوئے, عرض کی آقا ان دونوں میں سے خدا فرماتا ہے ایک دے دیں, دونوں میں سے ایک دے دیں, آپ کی چوائس ہے, آپ کی مرضی ہے کہ جو آپ دینا چاہیں, جس کی آپ روح خدا کے حوالے کرنا چاہیں اس کی روح دے دیں, اور جو رکھنا چاہیں اسے رکھ لیں. امام علی مقام امام حسین بھی تشریف فرما تھے. میرے آقا کبھی اپنے بیٹے ابراہیم کو دیکھتے ہیں, کبھی اپنے بیٹے حسین کو دیکھتے ہیں, بیٹی کے بیٹے حسین کو دیکھتے ہیں. میرے مصطفیٰ نے دونوں شہزادوں کو چومتے بھی ہیں, دیکھتے بھی ہیں. میرے مصطفیٰ نے فیصلہ یہ کیا, فرمایا جبریل اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دے, کیوں کہ میں چاہتا یہ ہوں کہ ابراہیم اگر تو لے گیا تو اکیلا محمد ہی روئے گا, لیکن اگر اس امام حسین کو لے گیا تو میں تو رو ہی گا رو, میری بیٹی سیدہ فاطمہ کو بھی عذاب پہنچے گی, اسے بھی دکھ پہنچے گا, لہذا میں محمد نہیں چاہتا کہ کسی وجہ سے سیدہ طاہرہ زاہدہ عابدہ خاتون جنت پاک کو دکھ پہنچے. جبریل امین نے روح والا فرشتہ بھیجا اللہ کے آرڈر سے, حضرت ابراہیم دنیا سے وفات پا گئے. میرے مصطفیٰ نے امام حسین پہ اپنا بچڑا قربان کیا ہے, اپنا بیٹا دیا ہے, امام حسین پہ اپنا بیٹا قربان کیا, اور یہ کس نے کیا؟ میرے مصطفیٰ نے کیا. اور اب قیامت تک جو امام حسین کے نام کے ساتھ حق کے ساتھ کھڑا ہوگا, اپنا مال جان دے گا, وہ مصطفیٰ کی سنت کو زندہ کرے گا, مصطفیٰ کی سنت کو زندہ کرے گا. اور میرے مصطفیٰ حضرت ابراہیم کو شاد کرتا, ابراہیم کو دفنا کے قبر پہ کھڑے آقا کی آنکھوں سے چپ چپ آنسو برس رہے ہیں. سیدنا صدیق اکبر نے عرض کی آقا آپ تو کبھی روئے ہی نہیں, آج بیٹے کی جدائی پہ رو رہے ہیں,
میرے مصطفیٰ نے فرمایا اے صدیق اکبر جب بیٹا دنیا سے جاتا ہے تو باپ کی کمر ٹوٹ جاتی ہے، باپ کی کمر ٹوٹ جاتی ہے، لہٰذا چاہے میرا بیٹا چھوٹا تھا لیکن مجھے اس کے ساتھ محبت تو تھی، لیکن فرمایا میں نے اپنا بیٹا حسین پہ قربان کر کے ساری کائنات کو پیغام دے دیا ہے، لوگوں تم اپنے بیٹے حسین پہ قربان کر کے یہ نہ سمجھنا ہم نے بڑا کام کر دیا ہے، حسین تو وہ ہے جس پہ میں نے اپنا بیٹا قربان کیا ہے۔ اور لوگ یہ تو بیان کرتے ہیں کہ امام علی مقام سیدنا حسین ابن علی، لیکن یہ بیان کیوں نہیں کرتے کہ مصطفیٰ نے اپنا بیٹا بھی قربان کیا ہے۔ اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، عرض یہ کر رہا تھا کہ جبریل امین آئے اور انہوں نے آ کے جناب حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مصطفیٰ کو فرمایا کہ حضور آپ کا بیٹا کربلا کی سرزمین پہ شہید کر دیا جائے گا۔ اور یہ کب سے تھا؟ جب میرے مصطفیٰ ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تھے۔ اور توجہ طلب بات یہ ہے کہ یہ 61 ہجری کا واقعہ اور تقریباً درمیان کے اندر 40 سے زیادہ سال کا عرصہ بنتا ہے، اس سے پہلے ہی میرے مصطفیٰ نے بتا دیا تھا لوگوں میرا بیٹا حسین شہید کر دیا جائے گا۔ آج لوگ کہتے ہیں 2 شہزادوں کی لڑائی تھی، یہ بھی ایک غلط کنسپٹ ہے، لوگ یزید کی حمایت کرتے ہیں، یہ بھی ایک غلط کنسپٹ ہے۔ توجہ طلب بات یہ ہے کہ یزید نے امام حسین کا مقابلہ کر کے اپنے لیے ابدی جہنم کما لی ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام مصطفیٰ باہر تشریف لائے، روتے ہوئے آنکھوں سے آنسو جاری۔ حضرت سلمہ میرے مصطفیٰ کی زوجہ محترمہ آپ کے سامنے آئی تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ اے سلمہ میں تجھے ایک بات نہ بتاؤں، میرے بیٹے حسین کو کربلا کی سرزمین پہ شہید کر دیا جائے گا، اور جب کربلا کی سرزمین پہ شہید کر دیا جائے گا تو فرمایا کہ اس وقت بھی میرے بیٹے کی زبان پہ قرآن جاری رہے گا۔ آپ نے یہ لمبی حدیث علماء نے مختلف طرق سے نقل کی ہے، لیکن میں بات عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت میرے مصطفیٰ نے ایک شیشی کے اندر بند مٹی جناب حضرت سلمہ کے حوالے کی، حضرت سلمہ کو دی، فرمایا سلمہ یہ کربلا کی مٹی ہے اور دیکھنا اس کا دھیان کرنا، جب یہ سرخ کلر میں بدل جائے مجھ محمد کے جانے کے بعد، جب یہ سرخ کلر میں بدل جائے تو سمجھ لینا کہ حسین کو کربلا پہ شہید کر دیا گیا، کربلا پہ شہید کر دیا گیا۔ امام علی مقام کے غلاموں، جب یہ قافلہ 9ویں منزل زبالہ پہ پہنچا، پھر 10ویں منزل، یہاں پہ بھی امام علی مقام نے پڑاؤ ڈالا، لوگ ملاقات کرتے رہے۔ 10ویں منزل بطن عقبہ کے نام سے کتابوں میں آتا ہے، اسی طرح اس سے اگلی منزل اشراف، سرات، اور یہ جو 12ویں منزل ہے سرات، یہاں پہ حضرت حر پہنچے، حضرت حر پہنچے، اور جن کے بارے میں نے شعر پڑھا کہ حر کیا ہے، حر کے بارے میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں وہ حر ہے جس نے ساری زندگی یزید کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، ساری زندگی یزیدیوں کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، لیکن جب ایک نماز حسین کے پیچھے پڑھی تو امام علی مقام نے ایسا نور ان کے اندر کنورٹ کیا اللہ کی عطا سے کہ حضرت حر کی ایک نماز ہی ان کی جنت کا باعث بن گئی، ان کی جنت۔ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علماء اہل سنت، زندہ باد۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، حضرت حر وہاں پہ پہنچے، اور یہ 12ویں منزل کہاں پہ ہے؟ کوفے سے پہلے آتی ہے جہاں پہ آپ تشریف فرما ہوئے، اور اس کو منزل سرات کہا جاتا ہے۔ یہاں پہ آپ جب تشریف فرما ہوئے اور محرم بالکل قریب تھا، محرم بھی قریب تھا اور کربلا بھی قریب تھی، اور توجہ طلب بات یہ ہے کہ علماء نے لکھا مختلف طرق سے آتا ہے 2 دن محرم میں رہتے تھے یا 4 دن رہتے تھے، بس اتنے ہی دن باقی تھے۔ حضرت حر جو حضرت بننے سے پہلے صرف حر تھے، ابن زیاد نے حر کی ڈیوٹی لگائی کہ تو نے جا کے جس راستے سے امام حسین آ رہے ہیں اسی راستے پہ چلا جا، اور وہاں جا کے امام حسین کو پکڑ لینا ہے، اگر وہ کوفہ کی جانب یا شام کی جانب جانا چاہیں انہیں ہاتھ کڑیاں اور بیڑیاں لگا کے تو نے کوفہ دارالخلافہ لے کے آ جانا ہے۔ حر کو کیا پتا تھا آج میں کچھ دینے جا رہا ہوں یا کچھ لینے جا رہا ہوں،
इस बात का तो किसी को इल्म न था कि आज मैं कुछ देने जा रहा हूं या कुछ लेने जा रहा हूं। इस वजह से यहां रुक के एक बात जरूर कहूंगा लोगों, ये तवज्जो तलब बात ये है कि जो हम किसी को ऐसे यजीदी कह देते हैं, हम किसी का थोड़ी सी बात देख के उसे यजीदी की गाली देते हैं, कहते हैं तू तो है यजीदी, तू तो शिमर की औलाद है, तू तो यूं, तू तो फलां। लेकिन तवज्जो तलब बात है, आज का ये दरस लेके जाइएगा। अगर इमाम अली इस मकाम ने क़यामत वाले दिन सवाल कर लिया कि ये तो हुसैनी था, तूने यजीदी बनाए रखा है, जिस तरह लोग हम सुन्नियों को यजीदी कहते हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं। लेकिन तवज्जो तलब बात ये है कि हम जितनी, हमारा ये दावा नहीं बल्कि इस पे दलील भी पेश करता हूं कि हम जितनी हुसैन से मोहब्बत करते हैं, कायनात में कोई मसलक कर ही नहीं सकता, कोई मसलक कर ही नहीं सकता। इमाम अली मकाम का सिर्फ ये 10 दिन जिक्र नहीं बल्कि आपकी नमाज, आपकी सुन्नत पे अमल करके नमाज पढ़ के भी उनका जिक्र है, रोजा रख के भी उनका जिक्र है, दीन बचा के दीन का काम करके बाज़ो नसीहत करके भी उनका जिक्र है, उनकी याद है। और हत्ता के बाद जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, बातिल के सामने डट के खड़ा हो जाना, मुकाबला करना और हक का साथ देना, ये भी हुसैनियत है और ये ही असली हुसैनियत है, यही असली हुसैनियत है, हक का साथ देना। इमाम ने हक के लिए तो कुर्बानी दी जिसको हम छोड़ के आज ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मानने वालों, यहाँ पे जब हजरत हुर आए वो काफी सफर तय करके आए थे, लेकिन इमाम अली मकाम सैयदना हुसैन इब्ने की भी यहाँ भी सखावत देखिएगा कि वो हम गुलामों को तो नवाजेंगे ही नवाजेंगे, वो तो दुश्मनों को भी नवाजते हैं। ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला के काफिले के पास पानी मौजूद था, उस वक्त तक पानी मौजूद था। ये हुर और इसके साथ 30 साथी तशरीफ लेके आए। इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला ने सिरात नामी मंजिल पे आपने पड़ाव डाला। ये लोग जब तशरीफ लाए तो मेरे इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन ने उनसे पूछा ही नहीं कि तुम क्यों आए हो, पूछा ही नहीं कि तुम क्यों आए हो। आपने नमाज़े ज़ोहर का वहां पे वक्त हुआ, हजरत इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला ने जनाबे हजरत अली अकबर रज़ी अल्लाह तआला अलैहि सलाम आपको हुक्म दिया, फरमाया बेटा ज़ोहर की अजान पढ़, ज़ोहर की अजान पढ़, जो असल इनका वतीरा है, जो असल बैत का असल मकसद है। फरमाया बेटा चाहे हम राह करबला के अंदर हैं, चाहे हमारे पास कुछ और तो नहीं, चाहे ज़ाहरन हमारे पास कुछ नहीं बचा, लोग चाहे हम पे मुसीबतें ढा रहे हैं, लेकिन सुन ले बेटा, नमाज ऐसी एक चीज है जो हम नेज़े की नोक पे भी अल्लाह का कुरान पढ़ेंगे और तलवारों के साए में भी सजदा करेंगे, तलवारों के साए में भी सजदा करेंगे, और यही असल मकसद है। ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, हजरत हुर और इसके आवारी आए और किताबों में एक नाम मिलता है, उस नाम ये है अली बिन तुमान के नाम से। ये जो शख्स था ना, ये कहता है, खुद अपनी आप बीती बयान करता है, ये कहता है मैं हुर के लश्कर में मौजूद था, मैं भी इस नियत से आया था कि आज करबला की तरफ ये जो मुसाफिर है इनको हथकड़ियां लगा के कूफा लेके जाना है इब्ने ज़ियाद के हुक्म पे। और तवज्जो तलब बात ये है कि जब ये कहता है मैं सबसे पीछे रह गया और मेरी हालत बेजार हो गई, मेरी हालत ऐसी थी मुझे यूं लगता था अगला सांस नहीं आएगा, मेरी ऐसी हालत हो गई, थक गया, पानी ना मेरे घोड़े ने पिया ना मैंने पिया, थक गया। जब थक के आया ना, इमाम हुसैन तशरीफ फरमा थे, आपने मुझे देखा कि बंदा थका हुआ लगता है, पूछा नहीं कि तू हमारा दुश्मन है या हमारा साथी है, पूछा तो है ही नहीं तू हमारा दुश्मन है या हमारा साथी है। आप गए और आपने अपने हाथों से पानी प्याले में डाला मश्क से और उस बंदे को पेश किया। वो कहता है जब इमाम के हाथों से मैंने पानी पिया ना, कुर्बान जाऊं, चाहे तो दुश्मन बन के आया था, लेकिन आज इमाम हुसैन के हाथों से जाम पिए जा रहा है, जाम पिए जा रहा है। जब मेरा अल्लाह बंदे का पासा पलटना चाहे, उसकी जिंदगी में तब्दीली लाना चाहे, तो फिर ज्यादा देर नहीं लगती, बस चंद लम्हे ही लगते हैं। कि ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, हजरत हुर और इसके वारिस, वो कहता है कि मेरे अंदर यूं महसूस हुआ जिस तरह मैंने पानी पिया ना, अली बिन तुमान कहता है, मैंने पानी पिया ना, यूं लगा कि मेरा सीना भी रोशन हो गया है, मेरा दिल भी रोशन हो गया और मेरे पेट में नूर ही नूर आ गया है।
جب میں نے پانی نوش کیا جناب امام کے ہاتھوں سے، اور توجہ طلب بات ہے، وہ کہتا ہے میں متاثر تو ہوتا ہی ہوتا، لیکن امام نے، میں دشمن بن کے آیا تھا، مجھے پانی پیش کر کے اپنا بنا لیا، پانی دے کے مجھے اپنا بنا لیا۔ اور دوستو ہر کام تلوار سے بھی نہیں ہوتے، ہر کام تلوار سے بھی نہیں ہوتے، کچھ کام اللہ نے حکمت کے طور پہ بندے کو عطا کیے ہیں کہ وہ امن بھی رکھ سکتا ہے اور کام بھی کر سکتا ہے، امن بھی ہوتا ہے کام بھی ہوتا ہے، اور یہ نبیوں کا بھی وطیرہ رہا۔ اللہ فرماتا ہے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے غلاموں علماء فرماتے ہیں کہ جس عالم کے پاس علم تو ہے حکمت نہیں، فرمایا وہ عالم ہی نہیں، وہ عالم ہی نہیں، جسے طریقہ کار نہیں آتا کام کرنے کا وہ عالم ہی نہیں۔ اور حضرت داتا گنج بخش اور بڑے اولیاء کرام کا یہ فرمان ہے، اگر ایک پاؤ علم ہو، ایک پاؤ علم ہو تو 1 کلو حکمت ہونا ضروری ہے، حکمت کے بغیر کوئی کام نہیں۔ امام علی مقام نے اس بندے کو جب پانی پیش کیا، اس نے بھی، وہ بھی امام کی محبت میں گرفتار ہو گیا۔ ادھر حضرت حر، آپ جب امام علی مقام کے سامنے آئے، دیکھا کہ آپ کا جسم کانپنے لگا، توجہ طلب بات ہے، آپ کا جسم کانپنے لگا، اور جب کانپتے ہوئے جسم سے لوگوں نے پوچھا، اے حر، ہم تو کہتے تھے تو بڑا کڑیل جوان ہے، ہم تو کہتے تھے تو سپہ سالار ہے، لیکن آج جب امام کے سامنے گیا ہے تو تیری ٹانگیں کھڑکھڑانے کیوں لگ گئی، آج تیرا جسم کپ کپیب کیوں طاری ہو گئی؟ حضرت حر کہنے لگے، لوگو مجھے ایک طرف جہنم نظر آ رہی ہے، دوسری طرف جنت نظر آ رہی ہے، ایک طرف جہنم نظر آ رہی ہے، دوسری طرف جنت نظر آ رہی ہے۔ اب فیصلہ کرنا میرا کام ہے کہ آیا کہ میں جنت لے لوں یا جہنم چلا جاؤں۔ ادھر یزید ابن زیاد کا حکم مان کے میں جہنم جاؤں گا، امام حسین کی نوکری کر کے میں جنت جاؤں گا، امام حسین کی نوکری کر کے میں جنت جاؤں گا۔ اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، جب کپ کپی تاری تھی نا، تو حضرت حر کے ایک رفیق نے پوچھا کہ حر، ہم سے تو کوئی پوچھے کہ کوفہ میں سب سے بہادر جوان کون ہے تو ہم کہتے ہیں تو ہے، لیکن آج تو تیرے جسم پہ کپ کپی تاری ہے۔ حضرت حر فرمانے لگے، لوگو اے مجھ سے یہ سوال کرنے والوں، آج پہلے لڑتا تھا لوگوں کے خلاف، لیکن آج جب کھڑا ہوں تو سامنے مصطفیٰ بھی میرے نظر آ رہے ہیں، مولا علی بھی نظر آ رہے ہیں، آج جب کھڑا ہوں تو مجھے حسین کے اندر مصطفیٰ بھی نظر آتے ہیں، مولا علی بھی نظر آتے ہیں، اور جب میں لوگوں کا مقابلہ کرتا ہوں لیکن حسین کا مقابلہ نہیں کر سکتا، حسین کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہاں میں بہت ساری حضرت حر کا یہ کلام ہے، لیکن میں اس کو اور شارٹ کرتا ہوں، توجہ طلب بات۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، حضرت حر، ادھر حضرت علی اکبر نے اذان دی، امام حسین نے جماعت کروائی، ادھر جماعت ہوئی۔ حضرت حر فرماتے ہیں، لوگوں میرے دل میں یہ کھٹکا پیدا ہوا، ساری زندگی یزیدیوں کے پیچھے نماز پڑھی ہے، یزیدیوں کا ساتھ دیا ہے، لیکن آج موقع ہے، حسین نماز پڑھا رہے ہیں، حسین کے پیچھے نماز پڑھ لیں، حسین نماز۔ قربان جاؤں حر تیری قسمت پہ، قربان جاؤں حضرت حر تیرے مقام پہ، تیرے مرتبے پہ، کہ آج امام علی مقام پہ کے پیچھے تجھے نماز کا شرف حاصل رہا ہے۔ حضرت حر فرماتے ہیں، جب میں نماز نیت رہا تھا نا، نماز نیت رہا تھا، اور میں نے ذہن میں سوچا ساری زندگی یزیدیوں کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، قبول جو ہوگی آج حسین کے پیچھے ہی ہوگی، باقی نمازیں تو قبول نہیں ہوئی، آج جو قبول ہوگی وہی نماز میری قبول، آج جو پڑھی ہے وہی نماز قبول ہو گئی۔ امام علی مقام، امام حسین کے ماننے والوں توجہ کیجئے گا، حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ عرض کی آقا حسین، اگر میں آپ کی طرف آ جاؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ ہائے ہائے ہائے، آج حسین بے شک اپنے وطن سے بے وطن ہے، لیکن پھر بھی لوگوں کو کیا تقسیم کر رہا ہے۔ امام علی مقام کی سخاوت تو دیکھیے، آپ کا حوصلہ تو دیکھیے، فرمایا حر ادھر سے نیت بدلنا تیرا کام ہے، کل قیامت کے دن مصطفیٰ کے ہاتھوں سے حوض کوثر پلانا مجھ حسین کا کام ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت زندہ باد۔ آقا حسین کے غلاموں، حضرت حر نے کہا آقا مجھے کیا دیں گے؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا حر اگر تو ہماری طرف آ جاتا ہے، پہلی بات ہے کہ
کہ جس کے ہم مالک ہیں وہ تجھے جنت دیں گے، اور جنت بھی کئی عام نہ دیں گے بلکہ جہاں پہ شہدائے کربلا ہوں گے وہاں تجھے جنت بھی مل جائے گی۔ اور توجہ طلب بات یہ ہے، حضرت ہور نے ادھر نماز عصر ہوئی، حضرت علی اکبر نے پھر اذان دی، حضرت ہور نے نماز پھر امام حسین کے پیچھے پڑھی۔ میرے حضرت امام حسین کو ہر مشورہ دیتے ہیں، کہتے ہیں آقا حسین غلامی تو میں نے حاصل کر لی ہے، لیکن میری عرض ایک سن لیجئے، مجھے ابن زیاد کا حکم بھی ہے، میں اس لانتی کا حکم نہیں مانوں گا، لیکن آپ سے عرض کرتا ہوں کہ آپ راستہ چینج فرما لیجئے، راستہ چینج فرما لیجئے۔ وہاں سے آپ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ تقریباً 92 میل کا سفر ہے، یہاں سے 12ویں منزل سے 92 میل کا سفر کربلا کا رہ گیا تھا۔ امام علی مقام آقا حسین علیہ السلام آپ نے سفر طے کرنا شروع کر دیا، لیکن جب کربلا کی سرزمین تھی، میں بالکل شارٹ کٹ عرض کر رہا ہوں، باقی منازل کل پڑھیں گے، کربلا کی سرزمین تھی، ادھر امام علی مقام نے اعلان کیا، لوگوں اپنے رفقا سے خطبہ ارشاد فرمایا، اور یہ خطبہ بھی کل عرض کروں گا۔ حضرت ہور میدان میں آئے، عرض کی آقا حسین اگر آپ کی اجازت ہو تو ہور سب سے پہلے آپ پہ قربان ہونا چاہتا ہے، سب سے پہلے ہور آپ پہ جان مارنا چاہتا ہے۔ اور توجہ طلب بات یہ ہے، جب کبھی بھی اللہ کسی کو ہدایت دے دے تو یوں پھر رب اسے قبول کیا کرتا ہے۔ عرض کی آقا زندگی میں جو یزیدیوں کا ساتھ دیا، ان کے پیچھے نمازیں پڑھی، آج ان سب کا کفارہ دینا چاہتا ہوں۔ عرض کی آقا آج ہر آپ پہ قربان ہونا چاہتا ہے۔ امام علی مقام امام حسین نے فرمایا، ہر بات دراصل یہ ہے کہ تو اب ہمارا اپنا ہے، اور یہ بھی نہیں تو آل بیت کا محب ہے، اور یہ بھی نہیں تو مصطفیٰ کو ماننے والا ہے، اور سن لے میں حسین نہیں چاہتا کہ اتنا عظیم بندہ قربان ہو جائے، اتنا عظیم بندہ قتل ہو جائے۔ حضرت ہور نے کہا آقا آج میں کسی اور چیز کے لیے نہیں جا رہا، بلکہ آج تو میں ان باتوں کا کفارہ دینے کے لیے جا رہا ہوں جو میں نے زندگی میں گناہ کیے۔ آقا حسین اپنے گناہوں کو بخشوانا چاہتا ہوں۔ حضرت ہور نے جب اجازت مقام مانگی، امام علی مقام نے حضرت ہور کو اجازت دی۔ اور توجہ طلب بات یہ ہے، حضرت ہور کے علماء نے لکھا وہاں پہ 2 بیٹے بھی موجود تھے، 2 بیٹے بھی موجود تھے۔ حضرت ہور نے اپنے بیٹے کو پہلے بھیجا، کہا بیٹا جا تو قربان ہو اور میری طرف سے بھی کفارہ ادا کر۔ آج ہم حسین پہ قربانیاں دے کے اپنے پچھلے گناہ معاف کروانا چاہتے ہیں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، ادھر آپ کا بیٹا شہید ہوا، حضرت ہر اٹھا کے لائے، آکے آقا حسین کی بارگاہ میں رکھا، اور جب بارگاہ میں رکھا عرض کی آقا پہلی قربانی ہر کی قبول کر لیجئے، پہلی قربانی قبول کر لیجئے۔ حضرت ہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام آپ نے امامہ پہنا، گھوڑے پہ سوار ہوئے، یا کوئی بھی سواری تھی، اس پہ بحث نہیں، کوئی بھی سواری تھی اس پہ سوار ہوئے، میدان کربلا میں نکلے، اور جب آپ جھپٹے اپنے مخالفین پر، ان کافروں پر، بلکہ میں کافر کو کیا بدترین انہیں کافر کہتا ہوں جو نام نہاد کلمہ پڑھنے والے تھے، ان کے مقابلے میں جب نکلے، ادھر حضرت ہور نے للکار دی، اور حضرت ہور نے للکار دی ادھر سے 30 آدمیوں کا اکٹھا جتھا حضرت ہور پہ جب انہوں نے حملہ کیا۔ امام علی مقام امام حسین کے غلاموں کتابوں میں آتا ہے حضرت ہور نے ایک ہی بار میں تمام کا کام تمام کر دیا، اور کہا یزیدیوں سن لو، آج اس ہاتھ کے اندر جو طاقت ہے وہ کسی اور کی دی ہوئی نہیں ہے بلکہ امام حسین کی دی ہوئی ہے، ان کی غلامی کی بدولت ہے، جو میں ان کا غلام بن گیا ہوں، اللہ نے مجھے طاقتیں بھی ڈبل عطا کر دی ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، حضرت ہر جب جھپٹے، ادھر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ہر کو کہا ہر آگے بڑھ، تیرے پیچھے حسین کھڑا ہے، اے ہر آگے بڑھ، تیری مدد مصطفیٰ کر رہے ہیں، اے ہر آگے بڑھ، عرشوں کا خدا تیری مدد کر رہا ہے، اے ہر آگے بڑھ۔ علماء نے لکھا کہ 70 کے قریب یزیدیوں کو ہر نے جہنم واصل کر دیا، اور جب جہنم واصل کیا، ادھر ایک بدبخت نے تیر چلایا، حضرت ہر کے آ کے سینے میں لگا، اور جب سینے میں لگا آپ سواری سے نیچے تشریف لے آئے، نیچے تشریف لے آئے۔ اب میں بالکل حقائق کی روشنی میں آپ کے سامنے بات رکھ رہا ہوں۔ جب آپ تشریف لائے زمین پہ، امام علی مقام امام حسین دوڑے، اور دوڑتے ہوئے حضرت ہر تجھ پہ قربان جاؤں، حضرت ہر تیری
حسین کی یہ سر ہر کا ہے۔ امام علی مقام امام حسین نے سر ہر کا اپنی گود میں رکھا، کہا ہر آنکھیں تو کھول، تجھے حسین بلا رہا ہے، آنکھیں تو کھول، آج گودی حسین کی ہے، سر تیرا ہے۔ حضرت اور نے کہا آقا حسین اتنا بڑا انعام مجھے عطا کیا، فرمایا اور یہ تو چھوٹا انعام ہے، جنت میں بھی اسی طرح تو میری گودی میں ہوگا، جنت میں بھی اسی طرح تجھے اپنے پاس رکھوں گا۔ توجہ طلب بات ہے کہ حضرت امام علی مقام نے اپنے جبے سے ایک رومال نکالا، قربان جاؤں اور تیری شان پہ رومال نکالا، اور آپ نے فرمایا اے ہر یہ جو رومال ہے نا یہ میری ماں فاطمہ کے ہاتھوں کا بنا ہوا ہے، آج میں تجھے انعام کے طور پہ دیتا ہوں، اسے اپنے ماتھے پہ باندھ لیجئے۔ امام علی مقام امام حسین نے ماتھے پہ رکھا، تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے حضرت ہر اٹھ کے بیٹھ گئے، تیر سینے میں ہے، اٹھ کے بیٹھ گئے، عرض کی آقا حسین اتنا بڑا انعام اور میں اس لائق نہیں ہوں کہ آپ نے سیدہ کا رومال عطا کر دیا ہے۔ دوستو توجہ کیجئے گا، حضرت ہر ان کی شان پہ خدا کی قسم رشک آتا ہے کہ چند بھرے انہوں نے ساری زندگی یزیدیوں کے پیچھے نماز پڑھی، 2 نمازیں یا 3 یا 5 نمازیں حسین کے پیچھے پڑھی، اللہ رب العزت نے حسین کی محبت عطا کر دی، اور کربلا کا پہلا شہید بھی، کربلا کے اولین شہیدوں میں سے حضرت ہر کا نام آتا ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، ہر اس ذات کا نام ہے کہ شاعر نے ایک بڑا خوبصورت نقشہ کھینچا ہے۔ شاعر کہتا ہے ہر نے بھی لے لی غلامی کی سند، ہر نے بھی لے لی غلامی کی سند، وقف دین جب دیکھے اصحاب حسین۔ دعا ہے اللہ رب العزت آج کی ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔